السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پب جی گیم بند ہو چکی ہے اور اسے بند ہی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، نقل کرنے والے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کے جلد چہارم کے حدیث کا جو نمبر ہے وہ 1315 ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کریں۔ اسی حدیث کو آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی حدیث کی ضمن میں علماء کرام نے، مفتیان کرام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پب جی گیم کھیلنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے۔ اب کبیرہ گناہ کیسے ہے کہ اس گیم کے اندر میں نے تو یہ گیم نہیں کھیلی، نہ میں نے کھیلی ہے، نہ میں نے دیکھی ہے، لیکن جس نے آپ میں سے جس نے یہ گیم کھیلی ہے اس کو بخوبی اندازہ ہے، پتہ ہے کہ اسی گیم کے اندر ایک بت دوسرے بت کو سجدہ کر رہا ہے، ایک کارٹون دوسرے کارٹون کو، ایک بت کو سجدہ کر رہا ہے، جو کہ سراسر شرک ہے، کفر ہے۔ اور اس گیم کا کھیلنا، میں نے یہاں تک ایک مفتی صاحب کا بیان سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے اس کے کھیلنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور اگر اس گیم کے کھیلنے کے بعد ایسا شخص جو گیم کھیل رہا ہے اب بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، منکوحہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے، تو وہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ زنا کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، اب اس کا بیوی کے ساتھ ملنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ اب ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے شخص جو اس گیم کو چاہتے ہیں کہ بحال ہو، وہ بھی توبہ کریں، وہ اس بات پہ توبہ کریں، وہ کہیں کہ جی نہیں، ہم اس کے بحال ہونے پہ راضی نہیں ہیں، اور جو اس کو کھیل چکے ہیں وہ بھی توبہ کریں۔ اور وقار زکا صاحب، آپ نے ایک آواز اٹھائی ہے، آپ نے کہا ہے کہ اس کو، یہ جو بین ہو چکی ہے، اس کو بحال کیا جائے، اس کو اوپن کیا جائے۔ تو جناب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ آواز اٹھانی تھی اور آپ اتنے ہی محسن ہیں پاکستان کی عوام کے، اتنے ہی آپ عقل مند اور دانشور ہیں، تو آپ کشمیر کے خلاف لڑنے والوں کے خلاف آپ آواز اٹھائیے، کشمیر کے حق میں آپ آواز اٹھائیے۔ پاکستان میں مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ مساجد کے حق میں آواز اٹھائیے۔ پاکستان میں مندروں کو تعمیر کیا جا رہا ہے، آپ مندروں کے خلاف آواز اٹھائیے۔ ہاں، اگر آپ نے آواز اٹھانی ہے تو آپ اس بات پہ آواز اٹھائیں، آپ کہیں جناب پب جی بند ہو چکی ہے، اچھا ہوا ہے، پب جی کی جگہ ایک ایسی گیم تیار کی جائے جس گیم کے اندر بچوں کو پڑھائی کا شعور دلایا جائے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، ماؤں، بہنوں، بھائیوں، سب لوگ یہ پب جی اور ٹک ٹاک میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں، خاص کر یہ پب جی جو ہے، یہ بچوں کو بخار چڑھا ہوا ہے پب جی کا، اور ٹک ٹاک کا نوجوانوں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اور یہ دونوں بخار لا علاج ہیں، لا علاج بیماری کا کوئی حل نہیں ہوتا سوائے توبہ استغفار کے۔ اللہ پاک ہی چاہیں تو کرم کر دیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹوں کو بھی بچائیں، پب جی گیم سے دور رکھیں، اور اگر نیکسٹ میں کوئی بندہ اس قسم کی آواز اٹھاتا ہے کہ جی یہ بحال ہونی چاہیے، تو جی ہاں، یہ یقیناً بحال نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کفر میں آپ ملوث نہ ہوں۔ صرف چھوٹوں کو ہی نہیں دیکھا بلکہ بڑوں کو بھی دیکھا ہے، وہ پب جی گیم میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ سے، والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، آپ اس کی جگہ بچوں کو آپ پڑھائی کرائیں۔ اگر آپ کا بچہ آن لائن پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو آن لائن پڑھائیں۔ اس کو اگر موبائل کا شوق آپ ڈالتے ہیں، کہیں پہ جا کے آپ اس کی مانتے ہیں، تو کہیں پہ اس سے منوائیں اپنی بات۔ اس کو آپ پب جی کی جگہ مسنون دعائیں سکھلائیں، اس کو آپ پب جی کی جگہ قرآن حدیث سکھلائیں، اس کو آپ گیموں کی جگہ اعمال صالحہ سکھلائیں، اس کو آپ ادھر ادھر کے بجائے، ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں۔ ہاں، قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ اللہ پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو اولاد دی، آپ نے اولاد کی کیا تربیت کی، آپ نے اولاد کو کیا سمجھایا سکھلایا؟ آپ نے پب جی پہ لگا دیا، چھوٹی چھوٹی ننھی منی اولاد کو آپ نے موبائل تھما دیا، آپ نے پب جی پہ لگا دیا، آپ نے ٹک ٹاک پہ لگا دیا، آپ نے سوشل میڈیا کا ملوث کر دیا، آپ نے اس کو سوشل میڈیا کا مریض بنا دیا۔ لہٰذا میرے دوستو، بھائیوں، بہنوں، پب جی سے بھی توبہ کریں، ٹک ٹاک سے بھی توبہ کریں، اور اس کے کھیلنے سے بھی توبہ کریں، اس کے حق سے بھی توبہ کریں، اور اس کے خلاف قدم اٹھائیے۔
جس جس بندے نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے آپ اس کا دستے بازو بنیے، اور جس جس بندے نے وقار زکا صاحب آپ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں، آپ اس کی جگہ آپ مظلوموں کا ساتھ دینے کو آ جائیں۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ پاک اس دنیا میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ یہ جو آپ لوگوں کے پاس قلم ہے نا، قلم، اس قلم کا پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کا یہ قلم حق پہ اٹھتا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے بہت کارگر ثابت رہے گا، آپ کو یہ جنت تک پہنچا دے گا۔ اور اگر یہ قلم آپ کا مظلوموں کے خلاف اٹھ رہا ہے، آپ کا قلم ظالموں کے حق میں چل رہا ہے، آپ کا قلم دین کے خلاف ہے، غیر مسلموں کے حق میں ہے، تو پھر قیامت کے دن قلم کیا، قلم سے لکھا ہوا ایک ایک نقطہ بھی آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ آپ اقتدار پہ آ کے کیا کرتے رہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو پب جی سے بچائے، نفرتوں سے بچائے، سوشل میڈیا کی برائیوں سے بچائے، آمین۔ اللہ حافظ۔